بتائے جا رہے ہیں۔ ایک اور کارروائی ہوئی ہے بنو میں ناظرین، 7ویں بار مسلسل جو ہے وہ ڈرون حملے کیے گئے ہیں، پولیس اسٹیشن پہ 7 بار ڈرون حملے کیے گئے۔ سواگت ہے دوستو، دیش کی آواز چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ آپ تو میری ویڈیو پوری دیکھتے ہو لیکن میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہو، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے آنے والے ویڈیو کے لیے نوٹیفیکیشن بٹن دبانا مت بھولیے۔ جے ہند، جے بھارت، وندے ماترم۔ 8 پاکستان کے سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں اور 14 کے قریب زخمی۔ اب یہ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی آپس میں مرج ہو رہے ہیں۔ بی ایل اے بلوچستان میں ٹی ٹی پی کو لاجسٹک فراہم کرتا ہے، جبکہ ٹی ٹی پی فوجی تربیت فراہم کرتا ہے۔ جو بی ایل اے کے لڑکے ہیں ان کو تربیت ٹی ٹی پی دے رہا ہے، جبکہ ٹی ٹی پی کو اسلحہ جو ہے وہ بی ایل اے دے رہا ہے۔ جنوبی وزیرستان میں 7 پولیس اہلکار جو ہیں یہ اغوا کیے گئے ہیں۔ تھانہ لدہ اور تھانہ سروکئی سے تعلق رکھنے والے 7 پولیس اہلکاروں کو ملیٹنٹس نے اغوا کر لیا ہے۔ ڈی پی او جنوبی وزیرستان ارشد خان نے میڈیا کو بتایا ہے 150 کے قریب ادمنی کے واقعہ پھیلانے والے جو عناصر ہیں ان کی جانب سے 2 مقامات کے اوپر سیکیورٹی اہلکاروں کے اوپر حملہ کیا گیا۔ مطلب جدید ٹیکنالوجی اب ان طالبان کے پاس آ گئی ہے، ان شدت پسندوں کے پاس موجود ہے۔ ایف سی کے اہلکار کو دیا میر گلگت بلتستان میں شہید کیا گیا ہے۔ یہ پاکستان کا آپ کو پتہ ہے وہ حصہ ہے گلگت بلتستان، یہ بھی محفوظ نہیں رہا۔ دروش چترال کا علاقہ ہے، یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پر حملے ہو رہے ہیں۔ بنو کی ایک خبر ہے، تھانہ بکاخیل پر ملیٹنٹس کا حملہ ناکام بنایا گیا ہے۔ کوئی 13 سے 15 ملیٹنٹس نے دعویٰ بولا، حملہ کیا تھانے کے اوپر، فائرنگ کا تبادلہ ہوا، تمام محفوظ رہے پولیس اہلکار، اور جو ملیٹنٹس تھے یہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ پاکستانی ملیٹنٹس نے تقریباً 4 پولیس اہلکاروں کو سروکئی اپر وزیرستان ڈسٹرکٹ سے اغوا کیا ہے۔ یہ ایک خبر ہے، ظاہر ہے کہ افسوسناک خبروں کا ایک تسلسل ہے کہ تھانہ لدہ کی حدود میں گشت پر معمور 3 اہلکاروں کو اغوا کیا گیا ہے۔ اس طرح تھانہ سروکئی کی حدود تانگا چکملائی سے 4 اہلکار اغوا ہو گئے ہیں۔ یہ جو میں نے پہلے آپ کو اغوا کی واردات بتائی ہے یہ اسی کا حصہ ہے، یعنی ٹوٹل 7 جو سیکیورٹی اہلکار ہیں یہ اغوا ہوئے ہیں۔ 7 ناظرین، جو بنو کا ایک پولیس اسٹیشن ہے، مسلسل 7 اس پہ کوڈ کاپٹر جو ہیں اس سے حملے کیے جا رہے ہیں، اس سے بارودی مواد بم وغیرہ جو ہے وہ گرائے جا رہے ہیں پولیس اسٹیشن پہ۔ اور ایک اور حملہ جو ہے جس پہ ٹی ٹی پی بھی لکھا تھا، کوڈ کاپٹر کو اڑایا گیا ہے اور پولیس اسٹیشن کے اوپر جیسے ہی بم پھینکنے لگے تو وہاں پہ ناظرین اس کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اور یہ 7واں حملہ تھا پولیس اسٹیشن پہ۔ جدید جو ڈرونز ہیں اور جو کوڈ کاپٹر ہیں، مگر حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ایک پولیس اسٹیشن جو بنو کا علاقہ ہے میریان، 7 بار اس میریان پولیس اسٹیشن پہ حملے ہو چکے ہیں۔ تو اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے۔ جب پولیس محفوظ نہیں ہوگی، عوام میں ایک تاثر جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو پولیس اسٹیشن ہے وہ اپنے آپ کو پولیس والے نہیں بچا سکتے تو ہمیں کیا بچا پائیں گے۔ مگر بنو ایک بڑا شہر ہے، خیبر پختونخوا کے بڑے ناموں میں، بڑے ضلع میں بنو آ رہا ہے۔ وہاں پہ اتنی بڑی واردات، ایک تھانے پہ مسلسل حملے ہونا اور اس کا کوئی راستہ نہ نکالنا، تو عوام میں یہ شدید تشویش پھیل رہی ہے۔ بی ایل اے نے 2018 سے ٹی ٹی پی طرز کے ہتھ کنڈے جیسے کہ خود کش بم دھماکے اپنائے۔ اس سے پہلے وہ خود کش نہیں کرتے تھے، جو پہلے بلوچ علیحدگی پسند کارروائیوں کا حصہ نہیں تھی۔ ایک قابل ذکر مثال بی ایل اے کے حملوں کے لیے ٹی ٹی پی کی عوامی حمایت ہے، جیسے فروری 2022 میں نوشکی اور پنجگور میں فوجی کیمپوں پر حملے کیے گئے جس پر ٹی ٹی پی نے بی ایل اے کو مبارکباد دی۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے کو کارروائیوں پر سوشل میڈیا پر مبارکباد بھی دیتی ہیں، اور دونوں جو ہے وہ پاک فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں، لہذا دشمن ایک سمجھتے ہیں اپنا، اسی لیے دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ جون 2024 میں ٹی ٹی پی کے کمانڈر نصر اللہ عرف مولوی منصور کی گرفتاری نے بی ایل اے کی مدد سے ٹی ٹی پی کے بلوچستان میں قائم اڈوں کا انکشاف کیا تھا۔ جب کمانڈر نصر اللہ پکڑا گیا تھا تو اس نے بتایا تھا کہ بلوچستان میں بھی ٹی ٹی پی نے اپنے اڈے قائم کیے ہوئے ہیں، نہیں تو پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ ٹی ٹی پی بلوچستان میں نہیں ہے اور بی ایل اے جو ہے وہ قبائلی علاقوں میں نہیں ہے، لیکن اب مرج ہو گئے ہیں۔ دوسرا، ان طالبان کے پاس، ان شدت پسندوں کے پاس اسلحہ تو امریکہ ویسے بھی چھوڑ گیا ہے، اب ان کے پاس جدید جنگی ساز و سامان آ گیا ہے، تو ان کے لیے بڑی آسانی ہو گئی ہے۔ یہ اس کے بعد ڈرون استعمال کریں گے، کوڈ کاپٹروں کا استعمال کیا جا رہا ہے، تو تھانوں کو ٹارگٹ آسانی سے کر پائیں گے اور بڑی مشکلات آگے جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کے لیے کھڑی ہوں گی۔ پھر یہ اسی طرح آپ کو تھانے چھوڑنے پڑیں گے اور آپ کو جانا پڑے گا، تو لہٰذا سیکیورٹی فورسز کو
सूबाई हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को इसका एक मुकम्मल हल निकालना पड़ेगा। जो जनूबी अजला खैबर पख्तूनख्वा में इस टाइम पे शिद्दत पसंदी हो रही है, दहशत गर्दी हो रही है, अवाम कर्ब में मुब्तला है, अवाम अपने घरों से नहीं निकल सकते, रात का अंधेरा होते ही लोग अपने घरों में छुप जाते हैं। मतलब दोबारा वो बाज़ार जाने की अगर इमरजेंसी नहीं होती तो कोशिश नहीं करते कि घर से बाहर निकले। तो इलाके में अमन नहीं है, सूबे में अमन नहीं है, और सिक्योरिटी एहलकार उनको टारगेट किया जा रहा है, वो ख़ुद इस टाइम पे सेफ़ नहीं है। पाक इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडी की 2024 की रिपोर्ट में बताया गया कि दोनों ग्रुप दहशतगर्दी के बड़े मुर्तकिब थे। पीएलए के हमलों में 225 हलाकतें हुई और टीटीपी ने 300 के करीब हलाकतें हुई। अफगान कनेक्शन भी कॉमन है, पीएलए को भी अफगानिस्तान में सरपरस्ती है क्योंकि कोयटा बलूचिस्तान का बहुत बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान के साथ मिलता है, और टीटीपी को भी अफगानिस्तान में। तो ये अफगानिस्तान के अंदर जाके मर्ज हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। लकी मरवत का इलाका है अहमद खैल, यहाँ पे अस्करी हुकाम और मकामी इलाकाई जो अमायरीन हैं वो और मुख्तलिफ कमेटियों के नुमाइंदगान जिसमें अमन कमेटियाँ भी शामिल हैं, उन्होंने वहाँ पे जरगा किया है और वहाँ पर सिक्योरिटी इदारों को फौरी तौर पर एक ऐसे वाक़यात की इतला देने पर इत्तेफाक हुआ है जिसमें मशकूक सरगर्मियाँ हों, गैर मकामी अफराद की मौजूदगी है, और इसमें फिर मिलिटेंट्स और उनके सहूलतकारों के ख़िलाफ़ मुश्तरका कार्रवाई का फ़ैसला किया गया है। 4 मिलिटेंट्स को कल रात में बलूचिस्तान में एक टारगेटेड ऑपरेशन में मारा गया है। ये मिलिटेंट्स जो थे ये बताया गया है कि BLA से ताल्लुक़ रखते थे, और क्वेटा कराची का जो एक बस वाक़या था जिसमें 3 अफराद शहीद हुए थे, इसमें ये मुलव्वस बताए जा रहे हैं। एक और कार्रवाई हुई है बनू में नाजरीन, 7वीं बार मुसलसल जो है वो ड्रोन हमले किए गए हैं। पुलिस स्टेशन पे 7 बार ड्रोन हमले किए गए। ये वीडियो पूरी देखते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।